یہ اللہ اگر تم گواہ بنا رہے ہو اور اللہ کو تم کفیل بنا رہے ہو، ذمہ دار بنا رہے ہو، گارنٹور بنا رہے ہو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین لوگوں میں سے میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد جو آئیں گے، پھر اس کے بعد جو آئیں گے۔ آپ نے 3 زمانوں کا 3 جنریشنز کا ذکر کیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ پھر ایسا وقت آئے گا جس میں لوگ جو ہے، ریفلیکشن انشاءاللہ سورۃ الانعام سے ذکر کروں گا، جو کہ آیت نمبر 19 ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ای شیء اکبر شہادہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کون سی ایسی ذات ہے جو گواہی کے سب سے زیادہ لائق ہے، ٹھیک ہے نا، سب سے بڑا کون گواہ ہے، ان ادر ورڈز قل اللہ، اور آپ خود ہی کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، شہید بینی و بینکم، وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، وأوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، اور قرآن مجید یہ والا میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں ڈراؤں اور اس کو بھی جس تک یہ پہنچا۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم بھی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا اور بھی الہ موجود ہیں؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم گواہی دیتے ہو میں گواہی نہیں دیتا اس بات کی، قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ وہ اللہ ایک ہی الہ ہے، وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں بری ہوں اس سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ تو ایک میں نے یہ رف سا ترجمہ کیا ہے اس آیت کا، اور اس آیت سے میں جب اس پہ غور کر رہا تھا تو ایک بہت اہم ریفلیکشن جو میرے ذہن میں آئی وہ یہ آئی کہ ہم لوگ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتے ہیں اور ہم اس کو بہت ہلکا سمجھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے معاملات ہوتے ہیں، آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ایون ہمارے کورٹس کے اندر جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے اور قسمیں کھائی جاتی ہیں، اور پھر اس طریقے سے جب امانت کی بات آتی ہے تو کس طریقے سے جب ہم ذمہ داری لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہم اس کو کتنا ہلکا سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یعنی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ لوگوں کو ایسے بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ جب ان کو اللہ کا ڈرایا جائے اور ان سے کہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور تم نے مجھ سے فلاں مال لیا تھا، یہ امانت تمہارے پاس ہے، تو قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کو تمہارے سامنے، یعنی تمہیں اللہ کے سامنے پیش کروں گا، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، اس ٹائم دیکھ لینا۔ یعنی ان کے نزدیک یہ بہت ہلکی بات ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی جو خاص طور پہ اللہ کو گواہ بنانے کی اہمیت کے حوالے سے اور وہ کتنی بڑی بات ہے اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ یہ واقعہ جو ہے صحیح بخاری کے اندر مذکور ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے 2 لوگوں کا ذکر کیا، 2 نیک لوگ تھے، تو ایک بھائی کو ضرورت پڑی پیسوں کی 1000 دینار کی، تو اس نے دوسرے بھائی سے کہا کہ مجھے 1000 دینار دے دو، میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، مجھے ضرورت ہے اس کی۔ تو اس بھائی نے کہا کہ میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن 2 شرطیں ہیں، 2 کنڈیشنز ہیں۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ کوئی ضامن مقرر کرو، کوئی کفیل، ٹھیک ہے نا، گارنٹور جسے کہتے ہیں ہم، کہ اگر تم نہ دے سکے تو وہ تمہارے بہاف پہ یہ واپس کر دے۔ تو اس کے سامنے اس ٹائم کوئی بھی نہیں تھا، تو اس نے کہا کہ میں اللہ کو کفیل بناتا ہوں، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ بطور وکیل کے یا ذمہ دار کے کافی ہے۔ پھر اس نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ مجھے کوئی گواہ بھی پیش کر کے دو، گواہ بھی لے کے آؤ جو گواہی دے گا کہ تم نے مجھ سے پیسے لیے، تاکہ کل کو اگر جھگڑا ہو تو ہم اس گواہ کو کنسلٹ کر سکیں اور وہ گواہی دے سکیں میرے حق میں۔ تو اس نے کہا کہ کفیٰ باللہ شہیدہ، اللہ تعالیٰ گواہ کے طور پہ کافی ہے۔ تو وہ جو دوسرا بھائی تھا، اس کا دوست تھا، اس نے اس بات کو بڑا سمجھتے ہوئے کہ یہ بندہ اللہ کے نام کی لاج رکھے گا، اس نے کیا کیا، اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہ اللہ اگر تم گواہ بنا رہے ہو اور اللہ کو تم کفیل بنا رہے ہو، ذمہ دار بنا رہے ہو، گارنٹور بنا رہے ہو، تو میں تمہیں مال دفع کر دیتا ہوں، تمہارے حوالے کر دیتا ہوں۔ 1000 دینار اس نے دے دیا۔ اب جب اس نے دیا تو اس کے بعد وہ ایک سمندری سفر میں گیا، اور وہاں پہ جا کے اس نے تجارت کی، اور تجارت کر کے اس پیسے کا استعمال کیا، اور اس کو پروفٹ ہوا اور ریٹرن ہوا، اور اس نے جس طریقے سے وعدہ کیا تھا حسب وعدہ، فلاں تاریخ کو یہ میں واپس آؤں گا تو میں تمہیں عطا کر دوں گا، تو اس نے کیا کیا کہ وہاں پہ وہ واپس جانے لگا جب سمندر کے سفر میں، تو اس نے دیکھا کہ اس کو کوئی کشتی نہیں ملی، کوئی سواری نہیں ملی جس کے اوپر بیٹھ کے وہ سفر کر سکے۔ تو اس نے اس وقت کیا کیا کہ اس نے پھر اس نے، کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا اور اللہ کو کفیل بنایا تھا، اللہ کو ذمہ دار بنایا تھا، گارنٹور بنایا تھا، تو اس نے اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، اس عقیدے کے ساتھ کہ جب اللہ ذمہ دار ہے تو یہ اللہ پہنچا دے گا، انہوں نے کیا کیا کہ ایک لکڑی کا پیس تھا، ایک خشک لکڑی کا پیس تھا، اس کو پکڑا اور اس کو ہولو کیا، اس کے اندر سوراخ کیا اور اس کے اندر پیسے رکھے، اور ساتھ ایک رکا بھی لکھ دیا، اور ایک پیج بھی، ایک میسج بھی اس کے لیے لکھ دیا کہ جی یہ مسئلہ کہ میں اللہ کو کفیل اور ذمہ دار بنا کے یعنی سمندر کے حوالے کر دیتا ہوں۔ اور اس نے کیا کیا کہ وہ ڈال دیا اس کے اندر، سمندر کے اندر، پانی کے اندر، اور یہ کہہ کے وہ واپس چلا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ دوسری طرف وہ بندہ جس نے پیسے دیے تھے، وہ حسب وعدہ جو اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس ٹائم واپس آؤں گا، وہ سمندر یعنی وہ ساحل سمندر پر آیا اور جگہ پہ، اور وہاں پہ پورٹ پر آیا، اور اس نے آ کے انتظار کر رہا ہے، تو اس کو وہ بندہ نظر نہیں آیا۔ تو جب وہ نظر نہیں آیا تو وہ انتظار کرتا رہا، تو اس نے کیا دیکھا کہ وہاں پہ ایک لکڑی
کا پیس جو ہے نا سمندر کے اندر وہ آ رہا تھا. تو اس نے کہا چلو میں لکڑی لے جاتا ہوں، ایٹ لیسٹ گھر میں اس کو استعمال کر لوں گا. تو اس نے کیا کیا کہ اس لکڑی کے لاک کو پکڑا اور گھر لے گیا. اب وہ تھوڑا ڈس اپوائنٹڈ بھی تھا اس بات پہ کہ جی اس نے وعدہ کیا تھا لیکن وہ نہیں آیا حسب وعدہ. لیکن اس کو بھی اس بات کا اطمینان تھا کہ اللہ کو ذمہ دار بنایا اور اللہ کو کفیل بنایا اور اللہ وٹنس تھا اس چیز کا. تو جب گھر آ کے اس نے اس کو کھولا لکڑی کا تو اس کے اندر سے وہ پیسے نکلے، 1000 دینار نکلے اور رقہ بھی نکلے. وہ جو ایک چھوٹا سا پیس تھا، پیس آف پیپر، وہ بھی نکلا، یہ جو بھی اس نے جس کے اوپر لکھا تھا. اور اس پہ اس نے لکھا ہوا تھا یہ بات کہ میں اللہ کو یہ تمہاری امانت اللہ کے حوالے کر رہا ہوں کیونکہ ہم نے اللہ کو ذمہ دار بنایا تھا. اس کے بعد اس بندے کو ظاہر ہے اس بندے نے کیا کیا کہ یہ وقت گزر گیا تو وہ بندہ جس نے وہ پیسے دیے تھے یعنی واپس کیے تھے تو اس کو اب ظاہر ہے یعنی یہ 100% یقین نہیں تھا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ وہ پیسے پتہ نہیں کہاں پہ ہوں گے. تو اس نے سیفٹی کے طور پہ یا سیکیورٹی کے طور پہ اس نے کیا کیا 1000 دینار اپنے پاس پکڑے اور وہ واپس پہنچا. جب اس کو موقع ملا تو وہاں گیا اور اس کو جا کے اس سے ملا اور اسے کہا یار میں نے تمہارے میں معذرت کرتا ہوں کہ میں تمہارے ٹائم پہ پیسے نہیں پہنچا سکا، تو یہ 1000 دینار جو تم نے مجھے امانت دیے تھے یعنی استعمال کے لیے دیے تھے، قرض کے طور پہ دیے تھے، تو میں تمہیں واپس کر دیتا ہوں. تو اس شخص نے اس کو بتایا کہ نہیں اللہ تعالیٰ کا اللہ کی طرف تم نے اللہ کے حوالے کی تھی وہ بات اور وہ اللہ تعالیٰ نے مجھ تک پہنچا دی ہے اور وہ 1000 دینار مجھ تک پہنچ چکے ہیں. تو سبحان اللہ وہ بڑا خوش ہوا بندہ اس بات پہ اور اس نے اس کے جو 1000 دینار تھے وہ واپس کر دیے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جو اللہ تعالیٰ کو گواہ بنانا اور اللہ کو کفیل بنانا یہ کتنی بڑی بات ہے اور انسان اس کی اعتماد پر کتنے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کس طریقے سے پھر اس معاملے کو اپنے ذمے میں لے لیتے ہیں جب انسان ذمہ داری ان کو لیتا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین لوگوں میں سے میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد جو آئیں گے، پھر اس کے بعد جو آئیں گے. آپ نے 3 زمانوں کا 3 جنریشنز کا ذکر کیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ پھر ایسا وقت آئے گا جس میں لوگ جو ہے اپنی گواہی کے بارے میں اور اس طریقے سے اپنے قسموں کے بارے میں غیر محتاط ہو جائیں گے. تو یہ ایک ڈکلائن، یہ ہمارے ہاں جو امت میں ڈکلائن ہے اس کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ ہم اپنے وعدوں اور اپنی گواہیوں کو بالکل لائٹ لیتے ہیں، اور خاص طور پہ جب ہم اللہ کو ذمہ دار بناتے ہیں یا اللہ کو گواہ بناتے ہیں تو پتہ نہیں کتنی بڑی بات ہے جس کو ہم ہلکا لے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس کے ساتھ اور اپنے الفاظ کے ساتھ لائر ہونے کی توفیق عطا فرمائے.